سامعین محترم، نمازی آخری وعدے میں جب بیٹھتا ہے تشہد پورا کرنے کے بعد اب اس نے التحیات میں درود شریف پڑھنا ہے۔ تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ درود کے بعد اب اس نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے اور جمیع المومنین والمومنات کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ نے دعا کا ایک طریقہ سکھایا، ایک سلیقہ بتایا، دعا کے کچھ آداب ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ اٹھانے کے بعد سب سے پہلے میری عظمت کے ترانے گانے ہیں، میری عظمت کو، میری قدرت کو، میرے اوصاف کو، میرے وصف کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے پیغمبر پر درود بھیجنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دعا مانگی جائے گی، اللہ نے فرمایا یہ میری عظمت کے خلاف ہے کہ جب اس طریقے سے تم دعا کرو تو میں تمہاری دعا کو قبول نہ کروں۔ یہ میں نے دعا کے آداب میں چند باتیں کل کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ دیکھیے میرے محترم، درود پاک کی اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ درود شریف کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، فرشتوں کو شریک کیا، اور پھر اللہ نے امام الانبیاء کی امت کے ہر فرد کے لیے یہ حکم بھیجا کہ درود پڑھا کرو، درود پڑھا کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اس آیت میں دو حکم اللہ نے دیے ہیں، ایک سلام کا اور ایک صلات کا۔ دیکھیے اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، لوگوں تمہارے درود کی میرے نبی کو ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے نبی پر رحمتوں کی بارش کا نزول برسوں سے کر رہا ہوں، رحمت کی بارش کا نزول ہو رہا ہے، وہ سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے نے تو رکنا نہیں ہے۔ تم نے درود پڑھنا ہے اپنے فائدے کے لیے، تم نے درود پڑھنا ہے اپنی خیر کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے درجات کے لیے تم نے درود پڑھنا ہے۔ تمہارے درود کی میرے نبی کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ درود ایسا عمل ہے جو کسی بھی صورت کے اندر رد نہیں ہوتا ہے، ہر صورت میں اللہ اس کو درجہ قبولیت تک پہنچا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہی حدیث کے اندر آتا ہے نا، ایک مرتبہ جو بندہ درود پڑھے گا اللہ اس کے 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجات بلند کریں گے، 10 نیکیاں اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے درود کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اور یہاں آپ نے ایک مسئلہ بھی ذہن نشین کرنا ہے، ایک ہے اللہ کا درود، ایک ہے فرشتوں کا درود، اور ایک ہے انسانوں کا درود۔ اللہ کے درود میں کیا اللہ کے درود اور فرشتوں اور انسانوں ان تینوں درودوں میں کوئی فرق تو ہے نا؟ جب درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ اپنے نبی کی تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ امام بخاری نے لکھا، امام بخاری کے اندر ہے صلاۃ اللہ ثناءہ، اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے ثناءہ علیہ عند الملائکۃ، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر اپنے نبی کی تعریفیں کرتے ہیں، فرشتوں میں بیٹھ کر اپنے نبی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے درود کا معنی ہے، اور فرشتوں کے درود کا معنی یہ ہے کہ فرشتے امام الانبیاء کی عظمت کا اظہار کر رہے ہیں، امام الانبیاء کی عظمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور انسانوں کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ انسانوں
کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اللہ کے حضور یہ درخواست پیش کرتا ہے، یہ عرضی پیش کرتا ہے، یہ استدعا کرتا ہے، مولا اپنے نبی پر رحمت نازل کر، اپنے نبی پر رحمت نازل کر۔ یہ معنی ہے اللہ کی طرف درود کی نسبت ہوگی، معنی ہوگا تعریف، فرشتوں کی طرف درود کی نسبت ہوگی، معنی ہوگا درجات کی بلندی اور امام الانبیاء کی عظمت کا اظہار، اور اگر نسبت ہوگی انسانوں کی طرف تو معنی یہ ہوگا کہ یہ انسان اللہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرما۔ دیکھو حکم کیا ہے، درود کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی، اے اللہ، یہاں سے تو نہیں شروع ہوتا اصلی علی محمد کہ میں درود بھیجتا ہوں نبی پر، یہاں ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر اپنا درود بھیجنا مقصد ہوتا تو پھر لفظ ایسا ہوتا اصلی علی محمد کہ میں نبی پر درود بھیج رہا ہوں، نہیں، یہاں حکم ہے، کیا حکم ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو میرا پالنہار ہے، اے اللہ تو میرا خالق ہے، اے اللہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، اے اللہ تو ساری کائنات کا داتا ہے، رازق ہے۔ اللہ گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، لغزش کار ہوں، مولا جس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگ رہا ہوں وہ تو بے عیب ہیں، بے عیب ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، مولا وہ تو معصوم ہے، میں تو گناہوں کی غلاظت میں لپٹا ہوا ہوں جی۔ اسی لیے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تو امام الانبیاء کے مراتب کو صحیح معنی میں جانتا ہے، اللہ امام الانبیاء کا جو مرتبہ کما حق ہو جاننا چاہیے تھا میری قدرت سے باہر ہے، میں کما حق ہو ان کے مقام کو نہیں پہچان سکا، مولا میں تو ایک گناہگار بندہ ہوں، خطا کار بندہ ہوں، سیاکار بندہ ہوں، میں معصوم کی ثناگوئیاں کیسے کر سکتا ہوں، میں معصوم کی تعریفیں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ درود پڑھنے والا بندہ اللہ کے دربار کے اندر حاضری دے کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہم صلی علی، مولا میری طرف سے تو اپنے نبی پر رحمت نازل کر دے، مولا میری طرف سے میں ثناگوئیاں نہیں کر سکتا، مولا میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، وہ معصوم ہے، وہ بے عیب ہے، ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، میرے اندر تو نقص ہی نقص ہیں۔ جب بندہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے اے اللہ میری طرف سے اپنے نبی پر کیا نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ پھر اس آیت میں دو حکم دیے اللہ رب العزت نے، سلمو جی، صلو اور سلمو، یا درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ کچھ درود آج اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ایجاد ہو گئے ہیں اور ان کے فضائل بھی ایجاد کرنے والوں نے ہی مرتب کیے ہیں، وہ درود حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتے ہیں جی، اور حدیث کی جو کتاب کے اندر درود ملتے ہیں پھر ان درودوں پر فضائل بھی ذکر کرنے والے وہ صاحب درود ہوتے ہیں، وہ ذکر کرنے والے وہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کئی درود آج لوگ پڑھتے ہیں، عوام بیچارے لا علم ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، لوگ درود ایجاد کرتے ہیں اور کئی ایسے درود آج گھروں کے اندر پڑے ہوتے ہیں جن میں بالکل شرکی الفاظ ہوتے ہیں جی، وہ گھروں میں ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، انہیں کوئی علم نہیں ہوتا، یہ سادہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے درود اگر پڑھا جائے تو پہلے اس کی تصحیح کروا لی جائے، آیا اس درود کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ تو نہیں ہے؟ یہ کئی ایسے درود کھلی ہے، فلاں ہے، کیا سے کیا نام ہے، پھر ان کے فضائل بھی جی۔ تو اس آیت میں دو چیزوں کا حکم ہے، ایک ہے سلو اور دوسرا سلمو، درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے۔ تو قریب زمانے کے اندر ایک درود جاری کیا لوگوں نے خود ساختہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ درود نہیں ہے، حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں آتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جی۔ حالانکہ دیکھیے اللہ نے حکم دیا آیت میں سلام بھی پڑھنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، صحابہ کی قدوسی جماعت موجود ہے، صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر سلام کا تو سمجھ آ گیا ہے، سلام کی بات تو سمجھ آ گئی ہے، اللہ نے تشہد میں
ہمیں سلام کا حکم آپ کے ذریعے سے دے دیا، السلام علینا، جی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیغمبر سلام والی بات تو سمجھ آ گئی ہے، اللہ کے پیغمبر درود کے بارے میں ہمیں بتائیں، ہم کون سا درود پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قولو، پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے بھی اس روئے زمین پر درود ہیں سب سے اعلیٰ اور برتر درود ہے، اسے امام الانبیاء نے پسند کیا۔ آپ نے فرمایا اس میں میرے اللہ کا نام بھی ہے، اس میں میرے اللہ سے رحمت کی دعائیں بھی ہیں، اس میں میری آل کا ذکر بھی ہے، اس میں میرے دادا حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہے، اس میں اور جو تم نے امام الانبیاء کے مقابلے میں درود گڑا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس میں نہ اللہ کا لفظ ہے، نہ اس میں رحمت کا لفظ ہے، نہ اس میں آل کا لفظ ہے، اور نہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لفظ ہے، اور نہ اس کے اندر وہ استدعاء ہے، وہ دعائیں جو اللہ کے دربار میں درخواست پیش کی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ظلم کی بات یہ ہے، ظلم کی بات یہ ہے کہ اگر اس درود کو آج اذان سے پہلے اور بعد میں، نماز سے پہلے اور بعد میں نہ پڑھا جائے، نہ پڑھنے والا گستاخ ہوتا ہے، نہ پڑھنے والا بھابی ہوتا ہے، نہ پڑھنے والا نہ جانے کیا سے کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ مزے کی بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں 8 صدیوں تک، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں، میرے نیچے بڑی مضبوط زمین ہے، ریت کے ٹینوں پر کھڑے میں آپ کے سامنے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، 8 صدیوں تک روئے زمین کے اندر اذان اس بدعت سے پاک رہی ہے، 8 صدیوں تک۔ یہ 791 ہجری کے اندر مصر کے اندر، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ اذان سے پہلے یہ درود جاری ہوا نا، اس وقت جو حاکم تھا وہ رافضی تھا، وہ رافضی تھا، رافضی حاکم تھا 791 ہجری کے اندر۔ اس سے پہلے 8 صدیاں یہ اذان اس بدعت سے پاک رہی ہے۔ تو سب سے اعلیٰ جو درود ہے وہ کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اس درود کے مقابلے میں کھڑا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ملتا ہے میرے محترم۔ سب سے اعلیٰ صحابہ کے پوچھنے پر اب ہم صحابہ کی بات مانیں گے یا صاحب قرآن کی بات مانیں گے یا آج کے ملا کی بات مانیں گے؟ ظاہر ہے ہم تو صاحب قرآن کی بات مانیں گے، جنہوں نے اس درود کی تفسیر کی ہے، تشریح بیان کی ہے۔ تو درود کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس کی نسبت جو ہے نا یہ اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی جی عظیم چیز ہے یہ درود، یہ درود پاک بڑی عظیم چیز ہے۔ جب دعا کیا کریں تو پہلے اللہ کی عظمت بڑائی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کے بعد یہ درود پڑھیں، اس کے بعد اپنی عرضیاں اللہ کے سامنے پیش کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔